بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو آج ہم نعیم الدین سیالوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سیال شریف آئیں اور آپ سے مخاطب ہو۔ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے، سیالوی صاحب قائد عوام نے ہمیں اس جماعت کے لیے 4 اصول دیے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان اصولوں میں اضافہ کر کے ہمیں 5 اصول دیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اصول کہ 1 اسلام ہمارا دین ہے، 2 جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارا جد و جہد ہے، اور ہم ان 5 اصول پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ ہم آپ کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد عوام اور شہید رانی نے جس جماعت کی قیادت کی، وہ اس ملک کی غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، اس ملک کے مظلوم عوام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے، اور وقت کا فرعون، وقت کا ظالم، وقت کا آمر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم نے عامر ایوب اور یحییٰ کا مقابلہ کیا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، ہم نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور سیالوی صاحب اب آپ کی مدد سے ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پٹلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کہا، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ،
یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے، ہمارا معیشت، ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ آپ کا نااہلی کا بوجھ، آپ کا اس ڈیل کا بوجھ اس ملک کا عام آدمی اٹھائے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس ملک کے عوام آپ کا ناکامی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اس حکومت نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا۔ کیا ہوا ان وعدے کا؟ 1 کروڑ نوکری دینے تو دور کی بات، کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات، اس ظالم نے ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں جن کے پاس پہلے سے چھت موجود تھا۔ انکروچمنٹ کے نام پہ ملک بھر میں غریبوں کے سر سے چھت چھینا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالے، کسان مارچ نکالے۔ سندھ، بلوچستان کے ہر شہر سے کسانوں کے ریلیز نکالے گئے تھے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ کسان احتجاج کر رہا ہے کہ اس وقت یوریا کا بحران ہے، کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں دی جا رہی۔ ان کو معلوم ہے کہ جب پی پی کا دور تھا جو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا تو عزت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا کسانوں کا خدمت کیا جاتا تھا۔ ان کو معلوم ہے کہ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے، ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے۔ زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، چاہے وہ کسان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مزدور کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طالب علم کا مسئلہ ہو یا بزرگ پینشنرز کا مسئلہ ہو، ہمارا یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ قائد عوام کا وقت، بی بی شہید کا وقت ہو یا صدر زرداری کا وقت ہو، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے عوام کو مشکل سے نکالا ہے۔ ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھا۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے جس سے اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملی۔ ہمارا دور میں مہنگائی تھا، اگر مہنگائی تھا تو ہم نے پینشنز میں اضافہ کر کے، تنخواہ میں اضافہ کر کے اپنے عوام کے ساتھ تھوڑا سا تسلی دلوایا تھا، تھوڑا مدد پہنچایا تھا کہ اگر ملک مشکل میں ہے، اگر مہنگائی ہے تو ہم تنخواہ میں اضافہ کر کے، پینشنز میں اضافہ کر کے مل کے ایک قوم ہو کے اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ مگر یہ ظالم حکومت آیا ہے،
महंगाई में इजाफा होता रहता है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था, अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है, तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ अब नहीं सुनना है, आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन करप्शन कह कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे, ये खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है, महंगाई है, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान नियाज़ी है। आपका जोश और जज्बा देख के, आपका मोहब्बत देख के मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपनी साजिश पकाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है, जब बीपीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। अब आप एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले, मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है। पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया, अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है,
مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تاریخ لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے دیوار بن کے اس کی پٹلی کے سامنے کھڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 27 پہ نکل رہے ہیں۔ میں عمران صاحب کو وارن کر رہا ہوں کہ عمران، beware the Ides of March، جیے